تمام در تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرجہم۔ الحمدللہ جس سیریز کا رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آغاز کیا ہے وہ اپنی 5ویں نشست میں داخل ہو چکی ہے۔ 4تھی نشست میں ہم نے گفتگو کی صبر زینبی سلام اللہ علیہ پہ کہ رمضان میں صبر زینبی سلام اللہ علیہ ہمارے لیے کتنا معنی رکھتا ہے۔ آج 5ویں نشست میں ہم گفتگو کریں گے رمضان اور دعا مانگنے کا سلیقہ اہل بیت سے۔ ناظرین کرام، رمضان کا 5واں دن ہمیں دعا کا ہنر سکھاتا ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں، دعا ایک رابطہ ہے بندے اور رب کے درمیان، کمزوری اور قدرت کے درمیان، آنسو اور رحمت کے درمیان۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اکثر ہم کہتے ہیں ہم دعا تو کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ اہل بیت ہمیں سکھاتی ہیں کہ قبولیت میں تاخیر رد نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمیں مانگتے ہیں اور کبھی وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کی دعا سن کر خوش ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی قبولیت میں دیر کر دیتا ہے تاکہ بندہ زیادہ پکارے۔ رمضان دعا کی قبولیت کا موسم ہے۔ افطار کے لمحے، سحر کی تنہائی اور آنسوؤں کی خاموشی زبان، یہ سب وہ وقت ہیں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہمیں مانگنے کا ادب سکھاتی ہیں، سلیقہ سکھاتی ہیں، ہنر سکھاتی ہیں۔ پہلے اپنی اصلاح، پھر دوسروں کے لیے دعا اور آخر میں اپنی حاجت۔ یہی ترتیب دعا کو اثر دیتی ہے۔ ناظرین، اہل بیت نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ دعا کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ حرام چھوڑنا بھی لازم ہے۔ صرف رزق کی دعا کافی نہیں، صرف ہدایت مانگنا کافی نہیں، اس پر چلنا بھی ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تیروں کی بارش میں بھی دعا سے غافل نہ ہوئے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکل میں سب سے پہلے اللہ کو پکارا جائے۔ آئیے آج عہد کریں ہم اس رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، مانگنے سے پہلے خود کو سنواریں گے کہ غرا کر دعا کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ اللہ کے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا اللہ ہمیں اس رمضان میں دعاؤں کا ذوق، دعا کا یقین اور دعا کی قبولیت عطا فرمائے۔ اور مومنین یہ بات یاد رکھیے گا، دعا مانگنے کا حسن طریقہ یہ ہے جو خود صادق آل محمد علیہ السلام نے سکھایا، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی کوئی دعا کریں تو دعا کرنے سے پہلے درود پڑھیں اور درود پڑھنے کے بعد دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد اول و آخر یعنی درود پڑھ کے آپ بار الہہ میں بھیجیں، بارگاہ الہی میں بھیجیں، کیونکہ اللہ دعا تو شاید رد کر دے لیکن درود رد نہیں کرتا۔ جب آپ دعا کو درود میں لپیٹ کر بھیجیں گے تو اللہ اسے کبھی رد نہیں کرے گا۔ سلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔